وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الحمدللہ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان قاری خسلحان فاضل نوجوان عالی جناب قاری صدیق صاحب لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچا رہے تھے۔ میں بیٹھ کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ جب پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے۔ مہک اٹھائے ہر سمت عطر و فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے، نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے کئی شاعروں کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ادھر بائیں جانب جو لوگ گھوم رہے ٹہل رہے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ سامنے کچھ کرسیاں خالی ہے، دائیں جانب بھی کچھ کرسیاں خالی ہیں، آپ آ کر اس کرسی پہ قبضہ کر لے، بیٹھ جائیں، اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم پروگرام کا باضابطہ آغاز کر سکے۔ اب آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعت کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام سننے کے لیے کہاں تک تیار ہیں، کتنے بیدار ہیں اور کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ تک دیکھتا ہوں کس شاعروں کا مجھے انتخاب کرنا ہے۔ شعر دیکھیں میرے دوستو کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ تھوڑا سچا اچھا ہو تو پورا مجمع مل کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ علماء کا ایک بڑا طبقہ ہماری اسٹیج پر ہے۔ خدا کی قسم دنیا نے آج تک کسی دارالفتہ نے سبحان اللہ الحمدللہ پہ پابندی نہیں لگائی، لہٰذا آپ کو یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا موڈ میں سبحان اللہ بولیں گے، جسم کے اندر گرماہٹ پیدا ہوگی، ٹھنڈی کا موسم ہے، کچھ شبنم کے قطرات بھی برس رہے ہیں آپ پر، یہ تو آپ کا جگر گردہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، تو تھوڑا سا بولے لہک کے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوائی انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ بس اسی طرح سنے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوائی انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ ارے چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے، ہے لہجہ تو مؤذن کا، ہے لہجہ تو مؤذن کا
صدا اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ شعر جو کہ مجھے بے حد عزیز ہے، شاید آپ کو بھی پسند آ جائے۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں کے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، بہت اچھے بھائی جزاک اللہ، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ آئیے فہرست کے اندر بیک وقت کئی شاعر ہے، لیکن کبھی کبھی کامیاب بزنس مین جو ہے ان چیز سے اپنا افتتاح کیا کرتا ہے جس میں اس کو بھروسہ ہو، یقین ہو۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کے علاقے کی نمائندگی کرنے والا ایک ایسا ثنا خان مصطفیٰ جو ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آندھی اور طوفان بن کر ماشاءاللہ شعر و کائنات شعر و ادب پر چھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے دنیا عالی جناب امیر الحسن تنبوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی کہ اس شعر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، ارے بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ ماشاءاللہ ممبر رسول پر جلوہ بار حضرات علماء اکرام، حضرات علماء اکرام و حفاظ اکرام اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں عالی جناب عزت مآب میرے بہت ہی محسن کرم فرما خطیب بے باک، خطیب ہندوستان حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، جن کی توسل سے ناچیز حاضر آیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی علمی اور ادبی نظامت فرما رہے ہیں فخر ہندوستان نقیب انڈو نیپال حضرت قاری مجاہد حسنین حبیبی صاحب، ماشاءاللہ جن کی شاندار نظامت ہو رہی ہے۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک بار ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مطلع جی عطا کرے، بسم اللہ۔ کہ ہر طرف مسکرانے لگی روشنی، اللہ توجہ چاہوں گا ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ ہر طرف مسکرانے لگی، ہر طرف مسکرانے لگی روشنی، ہر طرف مسکرانے لگی روشنی، ظلمتوں پر یقیناً زوال آ گیا، ہر طرف مسکرانے لگی روشنی، ظلمتوں پر یقیناً زوال آ گیا، ہر طرف مسکرانے لگی روشنی، ہر طرف مسکرانے لگی روشنی، ظلمتوں پر یقیناً زوال آ گیا، ظلمتوں پر یقیناً زوال آ گیا، یہ زمین ہو گئی ہاں، یہ زمین ہو
گھڑی آمنا بھی گلا لا گیا یہ زمین بھائی بابا سبحان اللہ زندہ باد پری اچھا شیر ہے آمنا بھی گلا کیا لاجواب مطلب یقین مانیے دوستوں مسلسل 5 تاریخ سے شب بیداری ہو رہی، اس کی وجہ سے آواز بہت زیادہ گرفتہ ہے، آپ لوگوں کی محبت اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں بڑے بھائی حضرت مولانا آبرو لکھیم پور حضرت مولانا سجاد اعظم لکھیم پوری صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے جی عطا کیجئے۔ ارے یہ زمین ہو گئی رش کے خلوے پری جس گھڑی آمنا بھی گلا لا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی سے کتنی محبت فرماتے ہیں، شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو گے پڑھو سیرت مصطفیٰ۔ پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، پیار کیا چیز ہے، پیار ہوتا ہے کیا، جان لو گے پڑھو سیرت مصطفیٰ، جان لو گے پڑھو سیرت مصطفیٰ۔ غم آنسو بہانے لگے مصطفیٰ، غم آنسو بہانے لگے مصطفیٰ، جس گھڑی امتی کا خیال آ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ شکریہ۔ ترازو میں جفائیں تولنا بے حد ضروری ہے، عدو کے راز کو اب کھولنا بے حد ضروری ہے، خاموشی آنے والی نسل کو گنگا بنا دے گی، بہت چپ رہ لیے اب بولنا بے حد ضروری ہے۔ تھوڑا سا بول کے سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا، اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو آپ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، بات جب عشق کی آتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ ایک شعر ماشاءاللہ اسٹیج محبت میں تمام بزرگ شخصیتیں تشریف فرما ہے، میں سب کے حوالے سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں۔ اور یہ زمین ہو گئی رش کے خلوے پری جس گھڑی آمنا بھی گلا لا گیا۔ اور یہ حقیقت ہے کالے تھے وہ رنگ کے، کیا بات ہے، یہ حقیقت ہے کالے تھے وہ رنگ کے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے۔ یہ حقیقت ہے کالے تھے وہ رنگ کے، یہ حقیقت ہے کالے تھے وہ رنگ کے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے۔ حسن والے کھڑے ہاں حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا۔ زندہ باد بھائی بابا زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یقین مانیے دوستوں لاجواب شعر بھائی، کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یقیناً بہت ہی شاندار محفل سجائی ہے، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اور اسٹیج محبت میں تشریف فرما حضرت مولانا شریف صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور صدر جلسہ حضرت مولانا رئیس احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور حضرت مفتی ثناء اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ سجاد بھائی سماعت فرما لیں ماشاءاللہ۔ کہ اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، کیا بات ہے بھائی بابا ماشاءاللہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مطلب حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، گھر اپنے لیے
خلد میں تیار کریں گے ہم راز نہیں پائیں گے بہتے ہوئے آنسو بہت اچھے بھائی، زندہ باد، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک شعر اور حاضر کر دیتا ہوں، سماعت فرما لے عنایت۔ ماشاءاللہ یہ لکھیم پور ہے، ماشاءاللہ یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے۔ ارے جب روزہ سرکار کا دیدار کریں گے، اور یہ شعر بالخصوص حضرت مجاہد حسنین حبیبی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ گھر اپنے لیے خلد میں تیار کریں گے کہ اب جان رہے جان رہے غم نہیں کوئی، ہاں غم نہیں کوئی، اب جان رہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تمام آنے جانے والوں کو سلامت رکھے۔ شعر حاضر فرمائیں، ارے گھر اپنے لیے خلد میں تیار کریں گے کہ اب جان رہے جان رہے غم نہیں کوئی، ہاں غم نہیں کوئی، اب جان رہے جان رہے غم نہیں کوئی، پرچار کریں گے۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ، یہ ہے امیر الحسن۔ اور مقطع بھی حاضر کر دیتا ہوں یہیں سے، ایک بار محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سجاد بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں عنایت کہ گھر اپنے لیے خلد میں تیار کریں گے کہ انگلی جو انگلی جو اٹھاتا ہے صحابہ پہ امیر اللہ اللہ، کہ انگلی جو انگلی جو اٹھاتا ہے صحابہ پہ امیر صحابہ پہ امیر انگلی جو اٹھاتا ہے صحابہ پہ امیر انگلی جو اٹھاتا ہے صحابہ پہ امیر صحابہ پہ امیر صحابہ پہ امیر رسوا اسے مولا سر بازار کریں گے، رسوا اسے مولا سر بازار کریں گے، گھر اپنے لیے خلد میں تیار کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت اچھے دوستو، اخیر میں امیر الحسن تموری نے ماشاءاللہ مقطع میں جو کچھ کہا، میں وہیں سے ایک شعر مجھے یاد آیا کہ میرے رسول کے جو بھی گھرانے والے ہیں، میرے رسول کے جو بھی گھرانے والے ہیں، وہ کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں۔ میں 5 انگلیاں کر دوں گا اس کی آنکھوں میں، میرے نبی پہ جو انگلی اٹھانے والے ہیں۔ میں 5 انگلیاں کر دوں گا اس کی آنکھوں میں، میرے نبی پہ جو انگلی اٹھانے والے ہیں۔
آج کے جلسے کی جاندار شاندار بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا رئیس صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر تمام اساتذہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. کمیٹی کے ایک ایک فرد کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. میں بڑے ادب کے ساتھ جناب مولانا ابرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ حفاظ کے نام پکار دیں. تمام حفاظ کی لسٹ وہ پکار دیں ایک ایک کر کے, اور جتنے بھی اسٹیج پر جناب حضرت مولانا انصار احمد صاحب قاسمی اور دیگر جتنے بھی مساجد سے مکاتب سے خانقاہوں سے جن کا رشتہ ہے تمامی حضراتوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا ہاتھ لگا دیں تاکہ ان بچوں کے سروں پہ جو پگڑیاں باندھی جا رہی ہے حوصلہ افزائی ہو سکے. آدھا گھنٹہ سیدھا بولیے, نام بولیے حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند نام تقریباً 19 نام ہیں جنہوں نے الحمدللہ مدرسے ہادہ سے قرآن مقدس کا حفظ کیا ہے. میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں ترتیب وار اپنے ناموں کے اعتبار سے علماء کے سامنے آتے جائیں. آپ بولیں پورا بولیں. حافظ محمد سعد بن مبارک علی مہوا گنج, محمد سہیل بن اکرام صاحب بڑا گاؤں جی, حافظ محمد عتیق بن رفیق صاحب لکپیڑا گنج جی, حافظ محمد جاوید بن حافظ سلیم احمد صاحب لکپیڑا گنج, حافظ محمد مستقیم بن محمد رفیق کسورا, محمد توقیر بن محمد شاکر علی اٹکوہنا, حافظ محمد سعدان بن حافظ جمیل احمد مہیوا گنج, حافظ محمد امان بن رئیس احمد مہیوا گنج, حافظ محمد فیض بن محفوظ عالم مہیوا گنج, حافظ محمد سعد بن عبدالعزیز مہیوا گنج. یہ حضرت محتمین صاحب کے صاحبزادے ہیں. حضرت حافظ محمد توفیق بن محمد اسرار جماورہ, حافظ محمد عالم بن محمد رفیق احمد مجرا, حافظ محمد انیس بن جمال احمد بڑا گاؤں, حافظ محمد رضوان بن محمد ادریس احمد مہیوا گنج, حافظ محمد زید بن جمیل احمد مہیوا گنج, ضیاء الرحمن بن مولانا حبیب الرحمن صاحب بڑا گاؤں, حافظ محمد کلیم اللہ بن شکیل احمد مہدی, حافظ محمد شہباز مہیوا گنج. یہ وہ حفاظ کرام ہیں الحمدللہ بفضل اللہ بعون اللہ بکرم اللہ مدرسہ اسلامیہ ملیہ مہیوا گنج سے انہوں نے حفظ قرآن کا حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان کی برکتوں سے راہ ہدایت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ دستار فضیلت کی شان دیکھیے, دلہا بنے رسول کے مہمان دیکھیے. کافی خوبصورت منظر ہے. آپ دیکھیں میرے دوستو, 19 حفاظ کرام نے ماشاءاللہ اپنے سینے میں 30 پارے کو محفوظ کر لیا. یہ آپ کا محبوب ادارہ ہے جس میں آپ کی قربانیاں رہتی ہیں, محبتیں آپ کی رہتی ہیں, جس ادارے سے آپ عقیدت فرماتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے اساتذہ کو, ان کے ممبران کو, کمیٹی کے ایک ایک فرد کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے مدرسے نے کم سے کم قوم کے ہونہار 19 حفاظ کرام تیار کر دیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھا حافظ باعمل بنائے. جی مولانا اخلاق صاحب کی بڑی قربانیاں ماشاءاللہ بڑی محنتوں سے تمام مقرر شعراء اور دیگر تمام شخصیتوں کو انہوں نے بلایا, ان کے فون پر آئے. ان کی کمیٹی کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ماجد بھائی کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ مائک سسٹم, ساؤنڈ سسٹم آپ کا اتنا اچھا ہے کہ طبیعت چاہتی ہے کہ پورے مہینے آپ کو لے کے ہم غائب رہیں, لیکن کیا بتابے مجبوریاں ہیں. اتنے سارے سامان, اتنی مشینری کہاں سے ہم لے کے ڈھو سکتے ہیں. واہ بھائی ماجد بھائی, شکریہ بھائی. اور ایک دو
شاید 2-3 نکاح بھی ہیں، وہ ہمارے نوشے بابو بھی تیار رہیں، دولہے بابو بھی تیار رہیں۔ انشاءاللہ حضرت مسند خطابت پہ جیسے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ پہلے نکاح پڑھائیں گے، بعد میں خطبہ شروع کریں گے۔ چونکہ حضرت جانتے ہیں مجبوریاں، رات بھی بہت زیادہ ہو چلی ہے، بہتر ہے کہ دولہے کو فرصت دے دی جائے۔ دولہے سے گزارش ہے کہ تیار رہے، ان کے گواہ جو ہے جو بھی وہ تمامی حضرات۔ ہو گئے؟ اب آئیے میرے دوستو، وہ دولہے بابو کو بلا لیجیے، نکاح بعد میں ہوگا۔ اچھا چلیے ماشاءاللہ۔ درس و تدریس کے جوہر نایاب، علم و عمل کے ماہتاب و آفتاب، صوفی باصفا پیر طریقت جناب حضرت مولانا انصار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کریں۔ انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد نکاح ہوں گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دینی اجلاس میں آنے کی اور اب تک بیٹھنے کی اور سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے یہاں آنے، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ نکاح پڑھا ہے، اس میں قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم نصیحتیں اور پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے خطبے میں، اللہ رب العزت نے اس میں ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا ہے: لوگو، تمہیں تمہارے رب نے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اس کا خیال رکھو اور تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر کے رہو۔ اسی نے تمہیں پھر دنیا میں جوڑے جوڑے بھی بنایا ہے، اسی کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہو، اور اسی سے تم اپنی ضرورتوں کو بھی مانگتے ہو۔ یاد رکھنا، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور نگہبانی کر رہا ہے۔ غور کیجئے ایسے موقع پر کہ جب یہاں نکاح ہونے والے ہیں تو میں کسی اور موضوع کے بجائے اسی پر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے آپ کے یہاں عجیب بات یہ ہے کہ ہر چیز اب رسم بنتی جا رہی ہے۔ خطبہ نکاح بھی رسم، شادی بھی رسم، نکاح بھی رسم، یہاں تک کہ اب ہماری عبادتیں بھی رسم بنتی جا رہی ہیں۔ حقیقت اور ریالٹی سے بہت دور ہیں ہم اور آپ۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح میں، خطبے کے معنی ہے نصیحت کرنا، تقریر کرنا، سمجھانا، کسی بھی موقع پر کوئی بہت ضروری باتوں کو سامنے رکھنا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جب بھی نکاح ہوتا ہے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ افسوس، نہ تو اب ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد وہ ہے، نہ خطبہ پڑھنے والوں کو پتا کہ اس خطبے میں کیا ہے، اور نہ سننے والوں کو پتا کہ اس خطبے میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، نکاح کے وقت میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہو تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ سب سے پہلے تو اس کے مخاطب وہ لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی جن کے نکاح ہو رہے ہوں گے، پھر دونوں کے گھر والے ہوں گے،
پھر پوری امت مسلمہ کا ایک ایک فرد ہوگا۔ نکاح آپ جانتے ہیں یہ ایک اکیلا ایسا عمل ہے دنیا میں جو انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ایک لمحے میں ایک نوجوان جس کے لیے صرف اس بات کے کہنے سے پہلے کہ میں نے قبول کیا، ایک لڑکی کو دیکھنا بھی حرام، لیکن ایک لفظ بولا کہ میں نے قبول کیا، وہ لڑکی اس کے لیے لباس ہو گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لیے لباس ہو، تمہارے لیے لباس ہے۔ اور لباس کا جسم سے جتنا گہرا رشتہ ہے کسی اور چیز کا ہو نہیں سکتا، لہذا ایک بول سے تمہاری زندگی کی گہرائیوں میں کوئی اتر جاتا۔ ابھی تک جس گھر میں تمہارا داخلہ بھی نہیں تھا، وہاں ایک گھر میں اس بچی کی ماں تمہاری ماں بن گئی، اس کے بھائی تمہارے بھائی بن گئے، اس کی بہنیں تمہاری بہنیں ہو گئیں، اس کے والد محترم تمہارے مانندے والد ہو گئے۔ ایک لمحے میں انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ غور کیجئے، جس نبی نے بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتا دیا ہو، وہ زندگی کے اتنے بڑے مرحلے کے اصول اور ان رشتوں کو نبھانے کے طریقے اور ان رشتوں میں اور اس زندگی کے میدان میں ایک دوسرے پر کس کے کیا حقوق ہیں اور کیسے اس زندگی کو لے کے آگے چلا جائے، کیا وہ نبی بتا کے نہیں گئے ہوں گے؟ ہم نے اس بات پر کبھی توجہ نہیں کی۔ ہمیں یاد ہے کہ شادی ہوگی، میرج ہال بک ہوگا، باورچی بک ہوگا، کھانے بنیں گے، دعوت نامے بٹیں گے، اور یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ مگر میرے پیارو، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، سارے کاموں سے پہلے ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے ہم اپنے بچی اور بچے کو وہ چیزیں بتائیں جو اس کی زندگی میں بعد میں اس کے سامنے آنے والی ہیں۔ دیکھو، جب تک علم نہیں ہوتا عمل نہیں آتا۔ اگر علم نہ ہو یا تو انسان امیدیں زیادہ لگا لیتا ہے یا امیدیں کم لگا لیتا ہے۔ اگر امیدیں زیادہ ہوں اور وہ پوری نہ کر سکے تب بھی نقصان ہے۔ آج کل رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں پتا ہے آپ کو؟ کتنی طلاقیں بڑھ گئی ہیں مسلمانوں میں، نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور سال بھر شادی ٹک نہیں پاتی اور بعد میں کیس ہوتے ہیں۔ باپ اپنی تمام امیدوں کے ساتھ اپنی بچی کو ودا کرتا ہے کہ یہ خوش رہے گی، اور اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنی بچی کی شادی پہ لٹا دیتا ہے، لیکن وہ بچی پھر بھی خوش نہیں رہ پاتی۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ پہ کسی کے کیا حقوق ہیں اور میرے کسی پہ کیا حقوق ہیں۔ کبھی لڑکا لڑکی اور لڑکی والوں سے بہت امید لگاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ بھی میرا حق، یہ بھی میرا حق، میرا یہ بھی حق ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے حق صرف وہی ہے جس حق کو تیرے نبی نے حق کہا۔ اوور ایکسپیکٹیشن، زیادہ امیدیں جب پوری نہیں ہو پاتی تو پھر انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بچھڑ جاتا ہے اور غصے ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنا دل کہیں اور لگا بیٹھتا ہے، پھر اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، پھر یہ لڑکی وہاں رہ کر بھی رہ نہیں پاتی، ایک زندہ لاش بن جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ اگر کوئی ہے تو بچے اور بچیوں کو شادی کے بعد کی زندگی کے علم کا نہ ہونا۔ آج یہ طے کریے اس جلسے سے کہ ہماری اور آپ کی یہ جنریشن اور یہ نسل اور یہ اولادیں جن کو ہم نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے اور بڑی جفا کشی سے ان کی پرورش کی ہے، خون اور پسینہ بہا کے ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو پالا، رات اور دن کی محنت کے بعد یہ جوان ہوتے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ کبھی اس کا الٹا پہلو یہ ہوتا ہے، ایک باپ اور ماں بڑے ارمانوں سے کسی کی بچی کو اپنے گھر میں دلہن بنا کے لاتے ہیں، مگر چند مہینے گزرتے ہیں کہ وہی بچی اب اجنبی ہونے لگتی ہے اور اس کا بچہ نگاہیں بدلنے لگتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے یہ کیا ہوا۔
ہم نے تو اس کو بڑی امنگوں سے پالا تھا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن اس کی تو راہیں الگ ہو گئی، اس کی تو نگاہیں بدل گئی، اس کی تو بات چیت کے انداز ہی بدل گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ اچانک سے کوئی غبارہ نہیں پھٹتا۔ ہم نے اور آپ نے بنیادیں اپنے بچوں کی مضبوط نہیں کی ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ان آپ ہی کے بچوں کو یہ پتا نہیں ہوتا مجھ پہ میری ماں کا کیا حق ہے اور بیوی کا کیا حق ہے، میرے باپ کا کیا حق ہے اور میرے سسر کا کیا حق ہے، میرے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں اور میرے سالوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، ارے بھئی اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے۔ آپ کھانا کھائیں گے ایک حد ہے، پانی پیئیں گے ایک حد ہے، کپڑا پہنیں گے ایک حد ہے، سوئیں گے ایک حد ہے، جاگیں گے آپ ایک حد ہے۔ کوئی بھی چیز آؤٹ آف لیمٹس تو نہیں جاتی ہے نا، حد سے باہر تو نہیں جاتی ہے۔ تو حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کا علم نہ ہونا اور اپنی ڈیوٹیز سے انسان کا باخبر نہ ہونا آج میرے اور آپ کے گھروں کو آگ لگا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، کتنے گھر وہ ہیں جو آج چین کو کھو چکے ہیں اور سکون نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو چوراہوں پہ اپنے گھر کی باتیں آ کے کہہ دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو عزت کے مارے اپنی زبان کو بند کیے ہوئے ہیں۔ مگر تلاشی لو، جائزہ لو، سروے کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ آج گھروں میں چین نہیں ہے، ہر شخص اندر سے بے چین اور پریشان ہے، اور کتنی بڑی مخلوق خدا وہ ہے جو ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے آپ کے رب نے نکاح کے خطبے کی پہلی ہی آیت میں ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے ایک اللہ سے ڈرو، اس کا خیال رکھو۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں ہیں، تمہاری رات اور دن میں، ہمارے اچھے اور برے میں، ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ اگر تمہیں خیال ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہی ایک ذات ہے جو تمہیں بیلنس کر سکتی ہے۔ اگر وہ ذات کا خیال نکلا تو تم آؤٹ آف بیلنس ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اس رب سے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہو، وہ جانتا ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو یا دکھاتے ہو وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ تمہاری آنکھیں جن کو تم کنکیوں سے دیکھتے ہو، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے مگر وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ ہے جو تمہارے دلوں کے خیالوں سے بھی باخبر ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم کیا سمجھتے ہو جو تم الٹے سیدھے کام کر رہے ہو، تم نے دنیا سے چھپا لیا تو اپنے مالک سے بھی چھپا لیا؟ نہیں، وہ ایک ایک تمہارے کیے ہوئے کام سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ رات میں کرو یا دن میں کرو، اس اللہ کا اگر خیال ہوگا تو میرے اور آپ کے رشتے نبھیں گے، اور اگر اس کا خیال ہٹے تو انسان کے اندر آتا ہے تکبر، بڑائی، دل میں حسد، کینہ اور کپٹ، عداوت اور دشمنی، انتقام کے جذبے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کا جذبہ، میں تجھ سے کم نہیں تو مجھ سے کم نہیں، تیرے باپ نے اگر یہ کہا تو میں بھی داماد ہوں، میں یہ کر کے دکھا دوں گا۔ یہ جذبے تب آتے ہیں تب میرے مالک کا خیال دل سے نکلتا ہے۔ پھر یہ کہا الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، لہذا تمہارے بیچ اونچ نیچ کوئی نہ ہو،
तुम अपने आप को ये मत समझना कि मैं ऊंचा हूं और कोई और नीचा। एक ही माँ बाप से पैदा हो, तुम सबका बाप हजरत आदम है, तुम सबकी माँ हजरत हव्वा है। और ये हो भी तो नहीं सकता कि एक माँ के पेट से अगर 4 बेटे पैदा हुए हों, चारों का रंग एक सा नहीं होता, रूप एक सा नहीं होता, हाइट लंबाई एक सी नहीं होती, काबिलियत एक सी नहीं होती, कारोबार एक से नहीं होते, समझ एक सी नहीं होती, नॉलेज एक सी नहीं होती, लोगों में उनके साथ उनके मामलात एक से नहीं होते। एक माँ का दूध पीने वाले, एक माँ के पेट में पलने वाले, एक माँ की गोद में परवरिश पाने वाले, एक घर के सहन में खेलकर जवान होने वाले एक से नहीं होते। रब ने कह दिया तुमसे इस मौके पर, तुम ऊंच नीच मत देखना, बल्कि इस बुनियाद पर आगे बढ़ना। हम सब एक की औलाद हैं, एक जान से हम पैदा हैं, लिहाजा ऊंच नीच का हर बुत गिरा दिया जाए, ख्वाह वो बिरादरी का हो, ख्वाह वो मालदारी का और पैसे का, रुपयों के और दौलत का, वो जायदादों का, जमीनों का हो, वो दुनिया में ओहदों का और इंसान की चाह का हो, हर बुत ऊंच नीच का गिरा दो। तुम एक हो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जिसने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो। चाहे ईरान का रहने वाला हो, चाहे तुरान का रहने वाला हो, चाहे अफगानिस्तान का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हो, यह हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में रहने वाला हो, जिसने पढ़ा है ये कलीमा, वो सब आपस में भाई भाई हैं। और वो भाई का रिश्ता अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के नबी ने बनाया। लिहाजा जब तुम अपने बच्चे और बच्ची का रिश्ता लेने के लिए चलो और देखने के लिए चलो, तो तुम्हें देखना क्या होगा? तुम्हें मालदारी नहीं, तुम्हें दौलत नहीं, तुम्हें जायदाद नहीं, तुम्हें मर्तबे, ओहदे और बुलंदियां नहीं। देखना क्या है? मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते में अव्वल नंबर पे माल मत देखना, हुस्न मत देखना, अव्वल नंबर पे खानदान मत देखना, बल्कि सबसे पहले तुझे लड़की की तलब हो या लड़के की बेटी के लिए तलाश हो, सबसे पहले अगर तुझे देखना है तो वो दीन देखना कि उसकी जिंदगी में अल्लाह का दीन है या नहीं। बताओ ईमानदारी से। देखते हैं हम और आप, माल देखा, नाश्ते देखे, खाने देखे, लंबे चौड़े दस्तरखान देखे, जायदाद देखी, कारोबार देखा। अरे रिश्ता आजकल 1 घंटे में रिश्ता हो जाता है। गए और लंबा चौड़ा नाश्ता लगाया और रिश्ता फाइनल हो गया। ओ खुदा के बंदे, अगर तो लड़का देखने गया था, जिस मोहल्ले में लड़का रहता है उसकी मस्जिद में 2 नमाजें पढ़ के तो देखी होती, वो मोहल्ले की मस्जिद में आता कि नहीं आता? अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो उस कंपनी के बराबर में जहां और मुसलमान नमाज पढ़ते हों, जाके देखा तो होता कि अल्लाह के घर में भी आता है या नहीं आता। तो गया, जॉब पूछी तूने, कंपनी का नाम पूछा, खेत पूछे, पैसा देखा, ऊंची लंबी कोठी और गाड़ियां देखी, लड़के के हुस्न और जमाल को देखा, रिश्ता फाइनल। लड़की को देखने गए, लंबा नाश्ता हुआ, लड़की वालों ने डबल डबल करके पैसे दिए, लड़की हमें अच्छी लगी, चले आए। अरे मेरे भाई, अपने घर की औरतों को जोहर से पहले भेजा होता, असर के बाद बुलाया होता, या असर से पहले भेजा होता, मगरिब बाद बुलाया होता और ये दिखवाया होता। देखना जरा अजान के वक्त सर पे दुपट्टा भी आया या नहीं आया। देखना नमाज के वक्त में मुसल्ले पे गई या नहीं गई। ये भी देखना वो अपने बड़ों से किस लैंग्वेज में गुफ्तगू करती है, बड़ों का अदब भी है या नहीं है। ये भी देखना नामहरमों के सामने आती है या नहीं आती। अरे जिसे अल्लाह का ख्याल न हो, नबी के दीन का ख्याल न हो, वो तेरे घर में आके तेरा, ये तेरी बीवी का, ये तेरी बेटियों का, ये तेरे बेटे का क्या ख्याल रखेगी। आका ने बुनियाद डाली। देखो
چاہے اپنے گھر میں ہو، سب سے پہلے اپنی بہنوں کے بچے بچیاں دیکھو، بھائیوں کے بچے بچیاں دیکھو۔ آج کل ہماری اور آپ کی ایک الگ ہی سوچ بن گئی، اپنوں میں نہیں کریں گے ہم، اب نیا رشتہ ڈھونڈیں گے بھائی، نئی رشتہ داری تلاش کریں گے ہم۔ عزیزو، اپنوں کے عیب دکھے ہوتے ہیں، پرایوں کے عیب چھپے ہوتے ہیں، پرائے دور کے پھول بڑے سہانے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنوں میں دیکھ لو، اگر جوڑ ہو تو چلو بسم اللہ کرو، اور صاف ستھرے انداز میں دین کے طریقے پر بچوں کے رشتے کرو، اور پھر دین کے ساتھ مال ملے، سبحان اللہ۔ مال سے مطلب مالدار گھر ہو، مال کی تمنا نہ ہو، اگر دین کے ساتھ حسن اور جمال ملے، سبحان اللہ۔ اگر دین کے ساتھ اعلیٰ خاندان اور نسب بھی ہو، سبحان اللہ، مگر دین کے بغیر اگر کچھ بھی ملتا ہو تو تمہارے لیے یہ کوڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل ابھی جو شاعر صاحب پڑھ رہے تھے، مولوی حافظ قاری، یہ سب چیزیں اب بڑی دور کی کوڑیاں ہو گئیں، لوگوں کے ذہن بدل گئے اب، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کھائے گا کیا اور کمائے گا کیا، یہ واقعی ایسا ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، جائزہ لے لو اور سروے کر لو، مولویوں سے زیادہ کسی کی بیویاں خوشی کے ساتھ نہیں رہتی۔ جتنا عیش ان مولویوں کی بیویوں کو ہے، اتنا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، کہا جو عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچا بنا لے، یہ کریم اور شریف ہے۔ مولوی کریم شریف بن کے رہتے ہیں، اور کہا جو عورتوں کو دبا کے رکھے، ان پہ ڈنڈا اپنا تان کے رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لئیم ہے۔ چونکہ ظاہر ہے عورتوں پہ سختی کرنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں، یہ دھارنا اور یہ خیال کہ ہم دیندار نوجوانوں کو ایک طرف کر دیں، ایک بچہ 5 وقت کا نمازی ہو اور اس نے داڑھی رکھ لی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، ہماری نظر میں نہ آتا ہو، یہ بڑی خراب بات ہے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ میری بات دلوں پہ نوٹ کر لیجئے میرے عزیزو، یہ نکاح ہی اگلی نسل کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد اچھی ہوگی، میری اور آپ کی اگلی نسل بھی اچھی ہوگی۔ لہذا آج کے بعد جتنے بھی میرے بھائی یہاں بیٹھے ہو، رشتہ تلاش کرنے میں صرف ایک چیز دیکھنا، نمبر 1 دین، دین اور دین۔ ایک صحابی ہیں مدینہ منورہ، ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا، بہت کالے تھے، بہت کالے، سعد اسود ان کا نام تھا۔ ایک دن وہ حضور کے پاس آئے، جب بالکل دل ٹوٹنے لگا، کہا آقا کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ حضور نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر تم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تم نے شہادت دی ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور تم نے توحید و رسالت کو مان لیا ہے، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آقا، یعنی صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمیں کوئی رشتہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ یہ بات بھی بڑی دور کی تھی کہ رنگ بھی کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کہا آقا اگر بات یہ ہے تو پھر یہ مدینے والے مجھے اپنی لڑکی کوئی دیتا کیوں نہیں ہے؟ جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں اپنی شکل تو دیکھ، جوڑ نہیں ہے۔ حضور نے کہا اچھا ایسا ہے، جاؤ مدینے کے فلاں گھر میں جاؤ، اس کی بیٹی مدینے کی خوبصورت ترین بیٹیوں میں سے ہے، اور جا کے یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ نے میرا نکاح پڑھا دیا، اب دو مجھے اپنی بیٹی اور میں جا رہا ہوں لے کے مجھے رخصت کر۔ یہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب ان کے گھر سے ذمہ دار نکلے تو پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا نبی نے کہا ہے کہ میرا نکاح تمہاری بیٹی سے ہو گیا، میں اسے لینے آیا ہوں، رخصت کرو میرے ساتھ۔ کہنے لگے بھائی تم اپنا اور میری بیٹی کا جوڑ تو دیکھو۔
نہ تمہارا میری بیٹی کا کوئی جوڑ ہے نہ کفو ہے، میری بیٹی اتنی خوبصورت، تم اتنے زیادہ کالے، کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ گفتگو اندر بیٹھ کے بیٹی سن رہی تھی، اس نے دروازے پہ کھٹکھٹ کی، ابا کو اندر بلایا اور یوں کہا، ابا جان کیا کہہ رہے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کوئی مومن مرد و عورت اختیار نہیں رکھتا جب حضور اقدس یا اللہ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں کچھ بھی۔ ابا یہ کالا صحیح، یہ شکل کا بھجنگا صحیح، مگر میرے لیے میرے آقا نے اس کو چنا ہے تو یہی قبول ہے، آپ مجھے رخصت کیجئے۔ یہ لے کر کے آئے، ادھر مسجد نبوی میں اعلان ہوا، حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ یہ اٹھے اور سب نے ہاتھ میں ہتھیار لیا اور میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ جب میدان ختم ہوا، حضور نے پوچھا سعد کہاں ہیں؟ آقا شہید ہوا۔ حضور نے ان کے قریب جا کے ان کی گردن کو اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، مدینے والو تم میرے ساتھ کو بچی نہ دیتے تھے، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں میرے ساتھ کا استقبال کر رہی۔ پیارو یہ دین ہے، پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، اور رشتہ داروں کا خیال بھی رکھو۔ یہ جو نئے رشتے تمہارے جڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ بوجھ مت بنو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اسی موقع پر جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مطلب یہ ہے میرے پیارو، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ اتنا تنہائیوں کا اور اتنا کلوز رشتہ ہے، اتنا گہرا اور گہرائی کا رشتہ ہے، اتنا مہین اور باریک رشتہ ہے کہ اگر اس میں حقیقتاً تنہائیوں میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے اللہ کا خیال نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں، اکیلے میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو زبان کے تیروں سے زخمی کرنا چاہے، کون ہے سوائے اللہ کے جو اس کی زبان کو روک سکتا ہے؟ اگر تنہائیوں میں کوئی بھی نوجوان اپنی بیوی کو دکھ دینا چاہے اور وہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی زبان کے تیروں سے اس کا دل زخمی کر دے، کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی زبان کو روک سکتا ہے؟ اس لیے رب کریم نے فرمایا، اے ایمان والو جیسا اس کا خیال رکھنے کا اور اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، لوگ سب کے سامنے تو اچھے بن کے دکھاتے ہیں مگر تنہائیوں میں ان کے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے رشتوں کو تنہائیوں کے بھی اچھے کرو، اور یوں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو، تمہیں موت نہ آئے ہرگز ہرگز مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یہ بتا دیا یہ جو رشتہ تم نے نکاح کی شکل میں جوڑا ہے، اگر اسے اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ نبھاؤ گے، یہی رشتہ، یہی ناتا، یہی تعلق اور یہی نکاح تمہیں اسلام پر مرنے کا باعث بھی بنے گا، تمہیں ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بھی بنے گا، تمہارے لیے کلمہ پڑھتے ہوئے موت کا باعث بھی بنے گا۔ یہ خالی نکاح نہیں ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت اور بقا کا ذریعہ بھی ہے۔ آخری بات، میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ظاہر 1 بج رہا ہے اور یہ تقریر کا وقت تو نہیں ہے، مگر آپ بیٹھے ہیں تو میں بول رہا ہوں، اور آپ بیٹھے نہ بیٹھے دولہا کہاں جائیں گے؟ ان کو تو میں نے پھنسا رکھا ہے۔ 5 ہیں، 5 کو بھی میں سناؤں گا انشاءاللہ، تو بھئی 5 تو کم سے کم ہیں ہی، نمازیں 5 ہیں، دولہا 5 ہیں، میرا کام برابر ہو گیا۔ آخر میں رب نے ایک آخری آیت جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس کو دل سے سنو۔
جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ زیادہ توجہ سے سنو، جن کی ہو رہی ہے وہ بھی سنو، اور جن کی ہونا باقی ہے وہ بھی سنو اور توجہ سے سنو۔ اللہ یوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، ستھری بات کہو، سیدھی بات کہو، ملاوٹ کی ٹیڑھی بات یا جھوٹی بات مت کہو۔ اے اللہ، نکاح کے موقع پہ یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ بات ہے، سنو، جس رشتے کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے، دنیا کا کتنا ہی بڑا منافق آ جائے اس رشتے کو توڑ نہیں پاتا۔ اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اگر سچائی پہ نہ ہو، جھوٹ پہ ہو نا، میری بات یقین رکھنا تم لوگ، ایک بار اگر مرد کا جھوٹ عورت کے سامنے کھل جائے، عورت رشتہ تو نبھائے گی مگر دل سے اتار دے گی، پھر دل میں کبھی تمہارے لیے بھرم نہیں پیدا کر پائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خیانت کر رہی ہو اور اس کے شوہر کے سامنے عورت کا جھوٹ پکڑا جائے، ہمیشہ وہ مرد اپنی عورت پہ شک ہی کرتا رہے گا، کبھی اس کے دل میں یقین پیدا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میرے آپ کے رب نے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بنیادوں میں سچائی ڈال دی۔ 19 بتاؤ، 21 نہ بتاؤ رشتے کے وقت۔ لوگ کہتے ہیں بیویوں کے لیے جب تک 500 کا جوڑا 5000 کا نہ بتاؤ، یہ مانتی نہیں، یہ جاہلوں کی بات ہے، یہ گواروں کی بات ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کی بات ہے۔ عورت کیسے نہیں مانے گی؟ تم 500 کا لائے ہو، 500 کا بتاؤ، اور یہ بتاؤ اس کو میں جھوٹ کی بنیادوں پہ کبھی بھی تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، جو ہے سچ ہے۔ ایک بار 500 کا لا کے 5000 بتائے گا اور کبھی کھل گیا تیرا راز تو کیا منہ دکھائے گا؟ پھر تو دھیرے دھیرے اس کا رشتہ خالی ایک کاغذ کی ناؤ کی طرح رہ جائے گا۔ اس لیے رب نے ہماری اور آپ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ سچائیوں پہ رشتے بناؤ، بڑھا چڑھا کے باتیں رشتوں میں بھی پیش مت کرو۔ اور جب نکاح ہو جائے، بعض مرتبہ نوجوانوں کا حال یہ ہے، رشتہ ہونے کے بعد لڑکیوں سے بات شروع کر دیتے ہیں اور اس میں اتنا کچھ کے سپنے انہیں دکھا دیتے ہیں، جب نکاح ہو کے وہ لڑکی آتی ہے تو نکلتا ہے خالی ڈھول، وہیں سے رشتے خراب شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جھوٹ کی نحوست، آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا۔ کئی لوگوں کے ہمارے پاس فون آتے، مولانا رشتہ ہو گیا ہے، کیا بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تمہارے ماں باپ کو ہدایت دے، رشتہ ہو گیا تھا نکاح ہی کر لیتے، چلو رخصت ہی نہ کرتے، کم سے کم یہ بیچارے بات تو کرتے رہتے، یہ جھوٹ کے سہارے اور گناہ کے سہارے تو نہ جیتے۔ مگر باتوں میں بھی آج کل نوجوان وہ ہانکتا ہے لمبی لمبی، وہ لڑکی سمجھتی ہے واقعی یہ تو آج کا شاہجہاں آ گیا ہے، یہ تو آج کا سلیم آ گیا ہے، اور جب حقیقت کھلتی ہے تو کہتی ہے اب اس کے دل میں تمہاری وہ قدر ہی نہیں رہتی، چونکہ شادی سے پہلے تو تم رات بھر باتیں کرتے ہو، شادی کے بعد کہتے ہو تھک گئے اب مجھے سونا ہے، وہ کہتی ہے وہ ہے یا یہ ہے، سچ کون سا تھا، وہ والا یا یہ والا؟ یہی سے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ تم سوچتے ہوگے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں وہ سچائی کا آئینہ تمہیں دکھا رہا ہوں جو اس وقت سماج کا ناسور بن چکا ہے۔ میرے پیاروں، بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنے آیا ہوں، نکاح کو نکاح کے طریقوں پر کرو۔ نکاح میں صرف 2 فرض ہیں، 1 واجب، 3 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نکاح میں 7ویں کوئی چیز نہیں۔ 2 فرائض، 1 واجب، 3 سنتیں۔ پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول، لڑکی اجازت دے اور لڑکا قبول کرے۔ دوسرا فرض ہے عاقل بالغ 2 مسلمان مردوں کا نکاح کی مجلس میں ہونا، اور 1 واجب ہے مہر کا ہونا، اور 3 سنتیں ہیں، 1 خطبے کا پڑھنا، دوسرا خوشک چھواروں کا بکھیرنا، اور تیسرا ولیمہ۔ کہاں ہے بارات، کہاں ہے منگنی، کہاں ہے پہلے اور بعد کے کھانے، کہاں ہے جہیز؟ میرے عزیزوں، ان 6 سے آگے جو بڑھا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو توڑنے کی کوشش کی۔ 6
6 چیزیں یاد کر کے جاؤ نکاح کی. 2 فرض ہیں، ایجاب اور قبول، اجازت دینا اور قبول کرنا. دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا ہونا. 1 واجب اور وہ ہے مہر. 3 سنتیں. پہلی سنت خطبہ نکاح، دوسری سنت چھوارے اور تیسری سنت ولیمہ. یہ ہے بس نکاح کا پروسیس. اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. طے کرو انشاءاللہ، ہمت کے ساتھ طے کرو. اگر تم اپنے نکاحوں کو سنت پہ نہیں لاؤ گے، تمہارے میرے گھروں میں زنا کی آگ بہت تیزی کے ساتھ جائے گی. زنا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، نکاح کو جلدی کرو، آسان کرو، سہولت کے ساتھ کرو. بچے کتنے اچھے کیوں نہ ہو، جب ایج میں آتے ہیں تو آگ کے شعلے اندر سے بھڑکتے ہیں. اسی وجہ سے نوجوان جب 20 سال سے اوپر جاتا ہے وہ زنا کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. عزیزو، لڑکے کی عمر 22 سال سے زیادہ نہ ہونے دینا. 20-22 کے اندر نکاح کرو. لڑکی کی عمر 18 اور 21 سال کے بیچ میں، اس سے آگے نہ بڑھنے دو. اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نکاح کے بعد پڑھیں. ایک ہی حل ہے. تم میری تقریروں سے چاہو زنا پہ میں کر دوں اور لڑکے رک جائیں، لکھ کے لے لو، رک نہیں سکتے. تم چاہو اعتکاف کرا کے رمضانوں میں نوجوانوں کو نکاح زنا سے بچا لو، نہیں بچا سکتے ہو. تم چاہو عمرے اور حج کرا کے بچے اور بچیوں کو زنا سے بچا لو، نہیں بچا سکتے ہو. زنا سے بچنے کا ایک راستہ ہے اور وہ ہے نکاح، نکاح اور نکاح. اور اگر نکاح کی کسی میں طاقت نہ ہو، اس کے پاس نان و نفقے کا سامان نہ ہو، تو لگاتار پہلے 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھے. یہ ہے زنا سے بچنے کا عمل. آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی زنا کہاں تک پہنچ چکا ہے. میرے اور آپ کے بچے زنا میں کہاں تک ملوث ہو گئے. آپ کہتے ہو بچے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، غیرت سے ہمیں کہیں تو اپنے آئینے میں منہ دیکھنے کا موقع ملے کہ میری آپ کی بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہوں، مرتد ہو رہی ہوں، اسلام چھوڑ رہی ہوں. میرے عزیزو، اس سے برا وقت کون سا آئے گا. کلمہ چھوڑ کے کوئی بہنا چلی جائے، وہ پوری بستی کہاں گئی. جس بستی سے کوئی بچی گئی ہو، کیا اس بستی میں اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیوں گئی ہے وہ بچی؟ تمہارے ذمے تو کلمے کا پھیلانا تھا. تم تو ان کو جن کو کلمہ آتا نہیں تھا انہیں بھی کلمہ پڑھانے آئے تھے. یہ کون سا دن آیا تمہاری ہی بچیاں کلمہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. جمعیت علماء اول دن سے یہ کہتی ہے ہمارا کام ہے تحفظ دین و شریعت اور انسانوں کی خدمت. یہاں ہمارے جنرل سیکریٹری اور یہاں کے صدر، یہ پورا ہمارا جمعیت علماء کا عملہ آپ کی خدمت کے لیے رات اور دن تیار ہے. آپ کو ایک نوجوان ہم نے مولانا اخلاق صاحب کی شکل میں اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں پوری ایک کمیٹی دی ہے. آپ پہ فرض ہے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے آپ آگے بڑھیے. جو بھی حصہ آپ ڈال سکتے ہیں. اس وقت اس ملک میں شریعت اور دین کی حفاظت ہر مسلمان پہ اس کے کھانے سے کہیں زیادہ فرض ہے، اس کے پینے سے کہیں زیادہ فرض ہے، اس کے کمانے سے کہیں زیادہ فرض ہے. اور جمعیت علی الاعلان یہ کہتی ہے ہمارا یہ کام روز اول سے ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے اور آخری دن تک جب تک یہ کاز رہے گا ہمارے ساتھی اور جمعیت کے اکابر اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، آگے دیتے رہیں گے. کسی بھرم میں نہ آنا. اگر کوئی کہتا ہو تو جا کے کرے اپنے اپنے کام، مگر اس ملک میں جمعیت آپ کے دلوں کے قریب کھڑی ہے. آپ ہمارے ان ساتھیوں کے قریب آئیے اور ان سے پوچھئے ہم ضلع لکھیم پور میں کیا کریں. اپنی اپنی قربانیاں پیش کریے. اللہ قربانیوں سے حالات بدلتا ہے، سوچنے سے اور خالی بولنے سے حالات نہیں بدلتا. اسی طرح جمعیت یہ کہتی ہے کہ خدمت خلق، لوگوں میں بلا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، جو کہ ہمارے یہاں لکھیم پور کی جمعیت ہمیں بتایا گیا بخوبی کر بھی رہی ہے. آج اس ملک کے نفرت کے ماحول کو بدلنے کا
کا اگر کوئی راستہ ہے وہ خدمت ہی ہے. آپ سیوا کریے لوگوں کی, آپ مانو کی سیوا کریے. ایک طرف سے نفرت کی بارش ہو, ہم نفرت کو نفرت سے نہیں مٹائیں گے, ہم نفرت کو خدمت سے, نفرت کو محبت سے مٹائیں گے. نفرت کرنے والوں کی آگ سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آگ کتنی بھی بھیانک کیوں نہ ہو ایک دن ٹھنڈی ہو ہی جاتی ہے, مگر سمندروں کو خشک ہوتے ہوئے اس دھرتی پہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. جمعیت کے پاس محبت کا سمندر ہے اور وہ یہ کہتی ہے تم اپنے اپنے کاموں کو آگے بڑھاؤ, تم چلو, تم اٹھو. اگر تم اپنے کاموں کو بڑھاؤ گے, تم اٹھو گے, ایک وقت آئے گا نفرت کرنے والے مجبور ہوں گے. اور اس دھرتی نے دیکھا ہے عمر ابن خطاب سی نفرت کرنے والا, عمر ابن خطاب سا دل میں بغض رکھنے والا جو جنگی تلوار لے کر محمد مصطفیٰ کے قتل کو نکلا تھا, آج اتنی دشمنی تو کوئی نہیں کر سکتا. عزیزو, نبی کی محبت کے جملوں نے عمر کو بدل دیا, تو آج کے ابو جہل کی اولاد ہے ہی کیا, ان کے دلوں کو بدلنا کیا ہے. شب قدر کی رات کی ایک دعا یہ بھی ممکن ہے تمہارے لیے کہ ان سب کو عمر کی طرح ایمان میں داخل ہی نہ کر دے. تم اٹھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح. اسی لیے میرے پیارو, آج اس جلسے میں ہم آئے ہیں آپ سے کہنے, سو بولنا ہمیں کچھ اور تھا, نکاح کو دیکھ کر ہم نے موضوع اس وقت پر وقت چن لیا اور آپ سے یہ باتیں کہی ہیں. آپ اپنے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کیجئے, مسجدوں میں کیجئے, ان 6 سے 7 نمبر پہ نہ جائیے. اور اپنے بچوں کو یہ خطبہ نکاح زبانی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کرائیے. نکاح سے پہلے ان بچوں کو بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے کسی عالم اور مفتی کے پاس بھیج کے جانکاری کرائیے, تاکہ علم ہو تو عمل سے بھی بچہ قریب ہو جائے اور زندگیاں ہمارے آپ کے بچوں کی اچھی چلتی رہیں. بھئی ارادہ کر دیں, یہ بتاؤ کون کون اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرے گا, ہاتھ اٹھاؤ. آپ کا تو ہو گیا, اپنے بچوں کے کرے گے آپ انشاءاللہ. یہ بتاؤ مسجد میں کون کون نکاح کرے گا, میری حال میں نہیں, مسجد میں کون کون کرے گا. نبی نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد, مسجدوں میں نکاح کرو, شادی گھروں میں مت کرو. شادی گھر میں نکاح اصل نہیں, کھانا اصل ہے. اس لیے نکاح میں ہوتے 20 آدمی, کھانے میں ہوتے 1000 آدمی. یہ تو سنت کا مذاق ہے, یہ تو مذاق ہے سنت کا. کھا کے چلے گئے اور نکاح میں پتہ ہی نہ ہو تو سنت کا مذاق نہ بننے دو. بارات ختم کر دو, نکاح مسجد میں رکھو. لاؤ چھوارے کونٹل لاؤ, 50 کلو لاؤ. اور اللہ نے اگر دولت دی ہو تو زور اپنا ولیمے میں دکھاؤ, اور ولیموں میں بھی غریبوں کو کھلانے میں ترجیح دو, صرف مالدار نہ ہو. اور میرے بھائیوں, آخری بات آپ سے کہتا ہوں, اس سے بھی بہت بڑا جلسہ پرسوں 26 تاریخ کو لکھیم پور میں ہونے جا رہا ہے, جہاں جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر اور ہمارے اتر پردیش کے امیر محترم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمیم ہمارے قائد حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم آ رہے ہیں. یہ یقینی بات ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. حضرت سے میری بات ہوئی, آپ آئیں گے, فرمایا بالکل آؤں گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے امیر کا, اپنے قائد کا, اپنے صدر کا اور اپنے امام کا دل کھول کے استقبال کیجئے. اور لکھیم پور یہ ثابت کر دے کہ ہم جمعیت علماء سے وابستہ ہیں, اپنے بزرگوں سے وابستہ ہیں, ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ چلتے ہیں. جتنا مجمع یہاں ہے ہر ایک اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ایک آدمی 5 لوگوں کو لے کر کے وہاں جائے گا. وہ عام پبلک کا جلسہ ہے, علماء اسٹیج پہ ہوں گے لیکن میدان میں عام مسلمانوں کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ کے سامنے موجودہ دور میں کیا کرنا ہے,
کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارے اوپر اس وقت ذمہ داریاں ہیں، ہمارے امیر محترم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں۔ میرے عزیزو، آپ ارادہ کریے انشاءاللہ پرسوں کو بھی آپ تمام لوگ اپنے ساتھ اور بھائیوں کو لے کر کے وہاں پہنچیں گے۔ کرتے ہیں بھائی ارادہ، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ قبول کرے۔ مولانا اخلاق صاحب، آپ کا جلسہ پرسوں کا بھی مثالی جلسہ ہوگا، تاریخی جلسہ ہوگا، لکھیم پور کھیری کا عظیم الشان انشاءاللہ اجلاس ہوگا جو اس ضلع کے رخ کو اور رت کو تبدیل کرے گا اور یہاں بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کرے گا۔ میں آپ سے ایک بات اور کہہ دوں، جمعیت علماء سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے۔ جمعیت صرف مسلمانوں کو نہیں، جمعیت یہ کہتی ہے ہم تو اس ملک کے انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم بٹوارے میں، تفریق میں، تقسیم میں، توڑ پھوڑ میں، ایک دوسرے کو اونچا نیچا کرنے میں یقین نہیں رکھتے۔ میں ضلع لکھیم پور کے ایک ایک عالم سے درخواست کرتا ہوں، اپنے اپنے مقامی چیزوں کو ایک طرف رکھیے، تینوں ملت کے لیے مل کر کے اس جلسے میں آئیے تاکہ اللہ اس جلسے سے خیر کے اور بھلائی کے پہلو نکالے اور اس کے نتائج اچھے برآمد ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پرچی آئی ہے عبد المتین عرف چھٹنے صاحب، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے۔ آ جاؤ بھائی دلہے صاحبان۔ میں نے ان سے کہا تھا آزاد ہو، قید ہونا چاہتے ہو، تم ہی چاہتے ہو تو ہم بھی کیا کریں، آ جاؤ۔ محمد سعد کون ہیں؟ آپ ہیں سعد؟ آ جاؤ۔ اچھا بھائی محمد ارشد صاحب کون ہیں؟ وکیل صاحب ارشد صاحب آئیے۔ آپ وکیل ہیں؟ اچھا۔ گواہ اول ہیں محمد رئیس صاحب، کون ہیں؟ محمد رئیس صاحب، رئیس بن مرحوم رفزانی صاحب۔ اچھا، دوسرے گواہ شکیل بن حافظ رسول احمد صاحب۔ شکیل صاحب کون ہیں؟ آئیے۔ آپ رئیس صاحب ہیں؟ اچھا، شکیل صاحب آئیے، ادھر آئیے، آپ یہاں آئیے۔ وکیل صاحب آپ ہیں محمد ارشد بن مبارک علی، آپ نے اجازت لی، آپ دونوں گواہ ہیں، آپ کے سامنے اجازت لی ہے۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ مسکان۔ کس کی بیٹی ہیں؟ رفیق احمد صاحب کی۔ مہر 21,000 روپے ادھار، تو وہ تو نقد ہوتے ہیں۔ جو رخصتی کے وقت شوہر اپنی بیوی کو بوقت ملاقات مہر دے گا وہ ادھار نہیں ہوتے، وہ نقد ہوتے ہیں۔ ہمارے آپ کے یہاں سمجھا جاتا ہے ابھی جو مہر دے دیا جائے گا یہ نقد ہے، یہ ادھار نہیں ہے۔ آپ کا ارادہ دینے کا ہے، شادی والے دن ہی دیں گے نا پانے کے بعد، تو وہ تو نقد ہے۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے وکیل کو جو مہر دیا جائے گا وہ نقد ہے، یہ غلط تصور ہے۔ آپ ان کا ہاتھ پکڑیے، ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، سیدھا ہاتھ۔ آپ کہیے مسکان، کہیے آپ بنت رفیق احمد کو بعوض مہر 21,000 روپے میں نے آپ کے نکاح میں دیا۔ آپ کہیے میں نے اپنے نکاح میں مسکان بنت رفیق احمد کو قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ لیجئے پرچی لے جائیے، کام آئے گی۔ شانو ابن رفیق احمد، شانو صاحب ہیں؟ نہیں، چلیے۔ محمد شاداب، شانو ہیں؟ آئیے بھائی آئیے۔ شاداب کا پہلے بڑھوا دو بھائی، شاداب بڑے ہیں، آئیے۔ ان کے وکیل بھی آپ ہیں؟ اچھا، آپ نے اجازت لی؟ گواہ محمد مختار صاحب کون ہیں؟ مختار صاحب
اچھا دوسرے گواہ ہیں چھوٹے ابن ابراہیم صاحب. چھوٹے صاحب کون ہیں؟ چھوٹے صاحب آئیے، آپ آگے آئیے. گواہ جتنے بھی بنے ہیں وہ خود بخود آ جائیں. چھوٹے صاحب کہاں ہیں بھئی آپ کے گواہ؟ چھوٹے صاحب کون ہیں؟ آپ ہیں؟ کون ہیں آپ کے دوسرے گواہ؟ آپ ہیں بھائی؟ کوئی بات نہیں، یہ سارا مجمع گواہ ہے. لڑکی کا نام وکیل صاحب آفرین بنت رئیس احمد انیس احمد صاحب. آپ نے اجازت لی؟ اچھا آپ گواہ ہیں، آپ کے سامنے لی. دوسرے چھوٹے صاحب ہیں ہی نہیں. بڑے صاحب ہوں کوئی؟ چلیے اس مجمع عام کی گواہی کے ساتھ آپ ان کا ہاتھ پکڑیے، سیدھا ہاتھ دیجئے. ہاں چلیے آپ کہیے میں نے آفرین بنت انیس احمد کو بعوض مہر 21,000 روپے آپ کے نکاح میں دیا. آپ کہیے میں نے، زور سے کہیے میں نے. ایک مائک اور ہے ادھر دے دو نا یار ان کو. مائک دو، بولو یار. نکاح ہے یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ ہاں میں نے آفرین بنت انیس احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. آئیے سائیڈ میں آ جائیے، پرچی لیجئے آپ اپنی. ابھی بیٹھے رہیے. اچھا شانو آئیے بھائی. ان کے وکیل بھی آپ ہی ہیں تو گواہ بھی ایک ہی کر لیتے نا سارے الگ الگ. یہ کون ہے؟ اکرام بن ابراہیم صاحب. اکرام صاحب کون ہیں؟ اچھا دوسرے شکیل صاحب آپ ہیں. وکیل صاحب آپ نے اجازت لی. لڑکی کا نام ناہیدہ بانو بنت رئیس احمد. لڑکی کے والد کا نام؟ یار آپ وکیل ہو، آپ کو پتہ نہیں بتا. اچھا دیکھ کے دوڑے نا، تو پتہ ہونا چاہیے کس کی اجازت دی. ناہیدہ بانو بنت رئیس احمد. آپ دونوں گواہ ہیں، آپ اکرام صاحب آپ اور آپ شکیل صاحب. ٹھیک ہے آپ ان کا ہاتھ پکڑیے اور آپ کہیے میں نے بحیثیت وکیل ناہیدہ بانو، اس میں بولو یار. بحیثیت وکیل ناہیدہ بانو کو بنت رئیس احمد کو آپ کے نکاح میں بعوض مہر 21,000 روپے دیا. آپ کہیے میں نے ناہیدہ بانو کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. ماشاءاللہ زوردار دلہے ہیں سب. محمد سہیل صاحب. چھوارے کہاں؟ سب کے الگ الگ. مجمع کو چھوارے بھی تو کھانے ہیں بھائی. آپ کے وکیل کون ہیں؟ کلیم اللہ صاحب کون ہیں؟ آئیے. نعیم اللہ صاحب آئیے. شکیل احمد آپ ہی ہیں، آپ وکیل ہیں. آگے آئیے گر مت جائیے گا. ہاں آپ گواہ ہیں بھائی نعیم بھائی. اچھا آپ نے اجازت لی. آپ دونوں گواہ ہیں. مہر ہے 12 گرام سونا. زیور کی شکل ہے، چوڑی ہے، کیا ہے؟ ایک ہار ایک آدھ بندہ ہے. ٹھیک آپ ہاتھ پکڑیے ان کا، سیدھا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیجئے اور آپ کہیے مائک پہ میں نے سائمین بنت سلیم احمد کو آپ کے نکاح میں، کہیے آپ کے نکاح میں بحیثیت وکیل دیا.
آپ کہیے بیٹا میں نے سائمین بنت سلیم احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. چلو بھائی آخری آ جاؤ عارف صاحب. وکیل ان کے قاسم صاحب نہیں زاہد خان صاحب, اور گواہ ان کے قاسم علی صاحب اور اکرام ال صاحب. اکرام ال صاحب کہاں ہیں؟ ابھی تو آئے تھے. وکیل کہاں ہیں؟ زاہد خان صاحب. بغیر وکیل کے نکاح نہیں ہو سکتا بھائی. آ رہے ہیں آپ ہیں زاہد صاحب؟ اچھا. قاسم علی صاحب گواہ ہیں, محمد اکرام ال صاحب گواہ. قاسم علی آپ ہیں؟ آئیے نا آگے کو. وکیل کہاں ہیں؟ بغیر وکیل کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. آپ وکیل ہیں, آپ نے اجازت دی ہے لڑکی سے؟ لڑکی سے اجازت لی ہے آپ نے جا کے؟ اس میں نام لکھا زاہد خان صاحب کا. نہیں, قاسم علی نام. دیکھیے ایسا نا, اس میں وکیل مجھے لکھ دیا زاہد خان, غلط لکھ دیا. اچھا وکیل آپ ہیں, آپ نے اجازت دی لڑکی سے, آپ کو دے دی اجازت. اچھا گواہ کون ہے آپ کے؟ اکرام صاحب. دوسرے گواہ کون ہیں؟ سکندر. آپ گواہ ہیں, آپ کی لڑکی وہ سکندر علی صاحب کون ہیں؟ آپ گواہ ہیں. آئیے. تو وکیل تو آپ ہی بن جاتے, آپ تو والد سب سے اچھے. ٹھیک ہے. لڑکی کا نام ہے ہدا, جو بیٹی ہے جناب بنت محمد عمر صاحب کی. ان کے وکیل ہیں قاسم علی صاحب, اور گواہ ہیں اکرام ال صاحب اور سکندر صاحب. ٹھیک ہے. مہر 21,000 روپے ہیں. آپ ان کا ہاتھ پکڑیے, سیدھے ہاتھ, سیدھا سیدھا. آپ کہیے میں نے بحیثیت وکیل ہدا بنت محمد عمر کو, بنت محمد عمر کو بعوض مہر 21,000 روپے, بعوض مہر 21,000 روپے آپ کے نکاح میں دیا. آپ کہیے میں نے ہدا بنت عمر کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. چلو اور کچھ رہا مولانا؟ ارے یار اب دعا کرو, 1:30 بج رہا. خدا کے بندے جائیں گے اپنے گھر. ہاں لوٹنا مت, ایک پھینکنا, ایک چھواروں کا پھینکنا, ایک بکھیرنا. پھینکنا منع ہے, بکھیرنا ہے سنت. تو اسے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے جس کے پاس جہاں پہنچ جائے وہیں اٹھانا, اٹھ کے مت لینا. ٹھیک ہے جی. چلو اٹھنا. پھر دیکھو مولوی صاحب پگڑی باندھتے ہو, عمل کرتے نہیں, مانتے نہیں ہو. بیٹھو, اٹھنا مت اپنی جگہ سے, لے لو. چلو. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اے اللہ ہم گواہی دیتے تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں۔ اے کریم رب ہم اقرار کرتے ہیں تیرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول اور برحق پیغمبر ہیں۔ اے پیارے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں مگر سر سے پیر تک گناہوں سے گندے ہیں۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کوئی دن ہمارا گناہوں سے خالی نہ گزرا، کوئی رات ہماری گناہوں سے خالی نہ گزری۔ اللہ کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ پھیلا کر بھکاریوں کی طرح فقیروں کی طرح تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پیارے اللہ ہمارے دن کے رات کے اندھیرے اجالے کے چھوٹے یا بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے اللہ جب تک زندہ ہیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے، کبھی اگر خطا ہو جائے فوراً ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اے پیارے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تب بھی تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تب بھی تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ کریم رب اگر معاف کر دے گا ہمارا کام بن جائے گا، اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم برباد اور ہلاک ہو جائیں گے اور تیری جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تیری جہنم سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، کریم رب ہمیں اپنی جہنم سے محفوظ فرما دے، جہنم میں لے جانے والے رستوں سے ہماری حفاظت فرما، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا ہمیں نصیب فرما، ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو نکاح ہوئے ہیں ان نکاحوں کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پیارے اللہ میاں اور بیویوں کے درمیان انسیت اور الفت محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ان جوڑوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے قرار کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ایک دوسرے کے خاندان والوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس نکاح کی برکت سے زوجین کو ایمان کامل اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما، آنکھوں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرما۔ اللہ ان رشتوں کی ہر شر سے فتنے سے اور بری نظروں سے حفاظت فرما۔ اللہ ان سب خاندان والوں میں بھی آپس میں پیار نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ جس طرح ان بچوں نے تیرے حبیب کی سنت کے مطابق سادگی سے اور سنت کے مطابق نکاح کیا ہے، اللہ ہر سنت کا اسی طرح جذبہ ان کے دلوں میں پیدا فرما، سنتوں کی قدر نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ جن بہنوں کے بھائیوں کے نکاح نہیں ہوئے غیب سے ان کے بھی انتظام فرما۔ اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جن کے ہو کر ٹوٹنے کی کگار پہ ہیں پیارے اللہ ان کے مابین صلح فرما دے اور ان کے گھروں کو ٹوٹنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانگی وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پیارے اللہ ان کی جلد آبادی کا فیصلہ فرما۔ اے پیارے اللہ اس جلسے کو تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جس مدرسے نے امت کو یہ قرآن کے حافظ دیے اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک تعلیم کی خدمت میں آباد رکھنے کا فیصلہ فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مدرسے کے اساتذہ منتظمین ملازمین معاونین محبین مخلصین کو بہتر بدلہ عطا فرما اور تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ اے پیارے اللہ ہم جتنے بھی تیرے بندے بندیاں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما،
ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہم میں ہمارے گھر والوں میں جتنے بیمار ہیں اے اللہ غیب کے خزانوں سے صحت کاملہ، شفاء کاملہ، دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جو کسان اور کاشتکار ہیں ان کی کھیتیوں میں، اللہ جو دکاندار ہیں ان کی دکانوں میں، کاروباریوں کے کاروبار میں، مزدور کی مزدوری کی آمدنی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، خانقاہوں کی، جمعیتوں کی، جماعتوں کی، دین کے خداموں کی، اے اللہ قبرستانوں کی، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد نے جو تیری رضا کے لیے جائیداد وقف کی ان اوقاف کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، جو رہ گئی ہوں اور ہمارے لیے ضروری ہوں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، یا ان کا ہم پہ حق ہے یا امید رکھتے ہیں، انہیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ہماری دعاؤں کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔